سبحان اللہ. حضرت مولانا محمد عبد المتین خان قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس مرکزی جلسہ شہادت امام حسین علیہ السلام و شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. جو نہ ڈوبے فلک پہ یہ وہ حسین ہے. اہل خرد نہ سمجھ سکے کیا حسین ہے. سرکار دو جہاں کا سایہ حسین ہے. حضرت آفتاب خطابت علامہ سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ و مدظ اللہ علی صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت، نگران جلسہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب قبلہ، جناب شاہ نواز بیگ صاحب ایڈوکیٹ، جناب قیصر علی صاحب ایڈوکیٹ، جناب علی پاشا قبلہ، اراکین کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت، حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا یہی مقصد ہے کہ آج کے دور میں جو نئے نئے خیالات سے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کہیں یزید کو صحابی رسول کہنے والے کہہ رہے ہیں تو کہیں طرح طرح کے اعتراضات امام حسین پہ کرنے والے کر رہے ہیں. مرکزی مجلس اہل سنت جماعت آفتاب خطابت کی صدارت میں اور آفتاب خطابت مسلسل 40 سال سے یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں، اہل بیت کا مقام اعلیٰ ہے، یزید پلید بدکار ہے. اور کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا یہی مقصد ہے کہ اہل بیت سے محبت، خلفائے راشدین سے محبت، اولیاء اللہ سے اپنے دامن کی مضبوطی کو مضبوط کرو. آئیے کربلا کا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے. ان دونوں حسنین کریمین کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حسنین و کریمین مجھ سے ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ تو بھی ان سے محبت کر. ایک دفعہ سفر میں ہے، قافلے میں ہے، حسنین کریمین چھوٹے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین و کریمین سے کتنی محبت کرتے تھے. قافلے کے اندر حسنین کریمین کے کچھ رونے کی آواز آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سنے کہ قافلے
کو روکا, کہا کہ حسنین کریمین کی آواز آئی, قافلے میں رک گیا, اور جب بی بی فاطمہ سے پوچھا گیا کہ قافلے امام حسنین اور کریمین کیسے آواز رونے کی آئی, تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ یہ کہہ دینا کہ بابا جان سے کہ ہمارے مشکیزوں میں پانی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوری آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے سب کے مشکیزیں خالی تھے, سب کا یہ خیال تھا کہ جہاں پانی ملے گا بھریں گے. امام حسنین اور کریمین کی جب پیاس دیکھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کریمین کو, حسنین اور کریمین کو بلا کر کچھ دیر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر اپنی زبان رکھ کر چساتے رہے. جب آپ سحر ہو گئے تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اپنی زبان رکھے. تو اب تاریخ کہتی ہے کہ حضرت حسنین کریمین پورا سفر گزر گیا, اب پانی کی ضرورت نہیں پڑی, اتنا سحر ہو گئے. تو اندازہ کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسنین و کریمین سے کتنی محبت کرتے تھے. اللہ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے کپڑوں کا انتظام عید کو نہیں ہوا تو اللہ نے جبرائیل سے کپڑے بھیجائے. جب حضرت معاویہ آخری ٹائم یہ وصیت کرے تھے کہ میرا انتقال ہو جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات ہیں, میرے سینے پر آپ کا کرتے مبارک رکھ دینا چونکہ یہ میری شفاعت کا ذریعہ ہے. یزید پلید کو یہیں سے حسنین و کریمین سے بغض شروع ہو گیا, اس لیے کہ میرے والد حسنین کریمین اہل بیت اور نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں, اگر حسنین کریمین سے محبت کروں تو میرا تخت و تاج ہاتھ سے چلے جائے گا. یہاں سے سازشیں کرتے رہا. امام حسن علیہ السلام کو بھی آپ سازشیں کر کے ستاتا گیا, لیکن اب کربلا کی منزل آئی. کربلا پہ کوفیہ والوں نے دھوکہ دیا, لیکن جب کربلا میں امام حسین آئے تو ابن زیاد نے یہی کہا کہ جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے آپ کو پانی نہیں ملے گا. امام حسین نے فرمایا یزید فاسق ہے, فاجر ہے, یعنی طرح طرح کے بد عمل ہے, میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں, سر کٹا سکتا ہوں. اب معاملہ کربلا کی تاریخ کا آیا, 7 محرم سے پانی بند ہوا, ایک کے بعد انصار شہید ہوئے, اہل بیت کے شہید ہوئے, امام حسن کے شہزادے شہید ہوئے, امام حضرت علی کے شہزادے شہید ہوتے گئے. اب حضرت امام حسین جنگ میں آتے ہیں, امام حسین جنگ میں آتے ہیں. اب آپ خیمے کے اندر آتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, دیکھتے ہیں کہ اب علی اکبر کو جنگ میں جانے کے لیے زربختر میں نے پہنایا, امامہ میں نے بنا, حضرت قاسم کو میں نے بھیجا, آج میں نے سواری پر سوار کرایا, مجھے
اب سوال کرانے والا کوئی نہیں، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں کہ کیا بات ہے بھائی جان؟ تو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، علی اکبر کو میں نے جنگ میں بھیجتے ہوئے تیار کیا، امام قاسم کو میں نے تیار کیا، آج مجھے سواری کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ مبارک امام حسین کے سر پر رکھتے ہیں، حضرت حمزہ کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار باندھتے ہیں۔ ایک دوپٹہ تھا، اندر سے منگاتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ دوپٹہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوڑنی بی بی فاطمہ الزہرا کو سر پر اڑائی تھی۔ یہ میری امی جان کی اوڑنی ہے۔ میرے امی جان فرماتے تھے جب حسین کربلا میں بے سر و ساماں ہوگا تو عمامہ اور تلوار کے ساتھ یہ اوڑنی پٹا بنا کر کمر میں بن دینا۔ بنا گیا۔ اب امام حسین کے گلے مبارک کو بی بی زینب بوسہ دے رہی ہیں اور ادھر امام حسین بی بی زینب کے کلائیوں کو بوسہ دے رہی ہیں۔ امام حسین بی بی زینب سے پوچھتے ہیں بہن یہ بتاؤ کہ تم نے میرے گلے کو کیوں بار بار بوسہ دے رہے ہو؟ ادھر بی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے میرے کلائیوں کو بار بار کیوں بوسہ دے رہی ہے؟ حضرت زینب فرماتی ہے امی جان نے مجھ سے کہا تھا، فاطمہ الزہرا نے مجھ سے کہا تھا کہ جب کربلا کا میدان میں میرا حسین جائے گا اس کو گلے پر چھرا چلایا جائے گا، میری طرف سے زینب اس کے گلے کو بوسہ دیتے رہنا۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ سنا تو کہا کہ میں نے ابا جان حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت علی ابا جان یہ فرماتے تھے کہ اے حسین کربلا میں تم شہید ہوگے، کربلا میں جب شہید ہوگے تو ان شہزادیوں کو غلام بنایا جائے گا، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائے گی، میری زینب کے کلائیاں زخمیوں سے چور چور ہوں گے، میں نے اس لیے بوسہ دیا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہیں، ہر طرف سے آپ پر وار پہ وار ہوتے ہیں، آپ مقابلہ کرتے ہیں۔ جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو ابھی خیمے سے نکلتے ہیں، خیمے سے نکل کر ذوالجناح پر بیٹھتے ہیں، ذوالجناح کو ایڑی لگاتے ہیں، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، پھر دوسری مرتبہ کہتے ہیں ذوالجناح پھر آگے نہیں بڑھتا، تیسری مرتبہ کہتے ہیں اے ذوالجناح سب میرا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، تو بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ ذوالجلال نے پلٹ کر دیکھا تو کیا ہے کہ بی بی سکینہ گھوڑے کے دونوں پیروں کو پکڑ کر لپٹی ہوئی ہے۔ امام حسین سمجھ گئے، گھوڑے سے نیچے اترے، سکینہ کو اٹھایا۔ بی بی سکینہ کہتے ہیں کہ ابا جان چاچا فرات پر گئے واپس نہیں آئے، اکبر بھیا میدان میں گئے واپس نہیں آئے، قاسم میدان میں گئے واپس نہیں آئے، علی اصغر گئے واپس نہیں آئے، بابا جان مجھے مت چھوڑ کے جاؤ۔ امام حسین سمجھاتے ہیں
تو بی بی سکینہ کہتی ہیں ایک مرتبہ بابا جان آپ کے سینے پہ سونے کی جگہ دے دو، میں روزانہ آپ کے سینے پہ سوتی تھی۔ امام حسین سینے پہ سکینہ کو لٹائے، لٹانے کے بعد بی بی سکینہ اس معصوم سکینہ فرماتی ہیں ابا جان جائیداد میں اسلام میں بیٹوں کا حصہ ہے، ترکے میں بیٹوں کا حصہ ہے، جنگ میں بھی کیا بیٹیوں کا حصہ ہے؟ امام حسین سینے پر لٹا کر کہنے لگے کچھ کا خلف روایت کہتی ہے کہ کربلا کی خاک اٹھا کر بی بی سکینہ کے سر پہ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں سکینہ ترکے میں کرب اہل بیت کے لڑکیوں کو یتیمی آئی ہے، تم کو شمر کے تماچے آئے ہیں، قید کیے جاؤ گے۔ بی بی سکینہ کو سمجھا کر حضرت زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین میدان میں جاتے ہیں، اب آپ شہید ہوتے ہیں، شمر لعین نے آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا جاتا ہے، کرنے کے بعد شام ہو جاتی ہے، یزید پلیت کوفے کو ان شہداء کے سر مبارک کو منگاتا ہے اور ان شہداء کے سر مبارک سے بدتمیزی کی جاتی ہے، نیزوں پر سر مبارک ہے تو اب نیزے پر امام حسین کا سر مبارک ہے تو آپ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آپ کی زبان مبارک سے آ رہی ہے۔ کوفے کے بازاروں میں ان کو سیدانیوں کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے، لوگوں نے تماشا دیکھنے والے اپنے چھتوں پر دیکھ رہے ہیں کہ افواہ یہ اڑا دی گئی کہ یہ باغیے تھے، ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ ادھر سیدانیوں نے مجمع جیسے ہی دیکھ رہا تھا، کہنے لگا حضرت زین العابدین سے کہ ذرا ان کمبختوں کو جو نیزے پر حسین کے سر مبارک کو ہمارے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور لوگ غور سے اس قرآن پاک کے آیتوں کو سن رہے ہیں، لہذا ہماری بے پردگی ہو رہی ہے، لہذا ان سے یہ کہو کہ شہداء کے سر مبارک کو دور سامنے لے جائے تاکہ مجمع ادھر مشغول ہو جائے، ہمارے گوشے کی پابندی ہو جائے۔ یہی کربلا کی تفصیل بہت لمبی ہے، وقت کم ہے، میں رخصت ہوتا ہوں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔